بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1191 نمبر روایت سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، فرمایا اذا حکم الحاکم فجر، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اجتہاد کرتا ہے، ثم اصابہ، پھر اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے، فلہ اجرانی، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دو اجر اس کو ملتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب وہ مجتہد ہے، یعنی اس میں وہ صاف پائے جاتے ہیں، وہ اہل ہے قضاء کا، اس میں صلاحیت موجود ہے، علم موجود ہے، پھر وہ اجتہاد کرتا ہے اور وہ درست بات تک پہنچ جاتا ہے تو دوہرا اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور جب وہ فیصلہ کیا، اس نے وہ فیصلہ کرتا ہے، فَاجْتَهَدَ، اجتہاد کرتا ہے، ثُمَّ أَخْطَأَ، لیکن پھر وہ غلطی کر جاتا ہے، صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتا، اس میں اہلیت موجود تھی۔ ایک ہے وہ جاہل جو آ کے اس کرسی پہ بیٹھ گیا، جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، وہ تو گناہگار ہے، پیچھے بات ہو چکی۔ یہ ہے کہ اہل ہے لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو فَلَهُ أَجْرٌ، اسے اس کے اجتہاد کا ایک اجر جو ہے پھر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا یحکم احد بین اثنین وہو غضبان، نہ فیصلہ کرے احد کوئی ایک، وہو غضبان، جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ تو غصے کی حالت میں انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرے گا تو وہ گہرا غور و فکر نہیں کر پائے گا، وہ جو ہے درست نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ زیادہ امکان یہ ہے وہ اپنے اسی غصے کی وجہ سے جو ہے انسان بعض اوقات وہ باریکیوں میں غور نہیں کرتا، جبکہ جو قاضی ہے اس نے تو پوری جو ہے اپنی کوشش کرنی ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچے اور پھر وہ فیصلہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تقاضى الیک رجلان، جب دو بندے سے تقاضا کر، فیصلہ جو ہے وہ تجھ سے کروائیں، تیرے سامنے فیصلہ لے کے آئیں، فلا تقض للاول، تو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کر، حتی تسمع کلام الآخر، یہاں تک کہ دوسرے کی بات کو سن لے۔ یعنی قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک کی بات سن کے فیصلہ نہ کرے کہ بس یہ تو سچا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ ممکن ہے جب دوسرا بات کرے تو پھر اسے سمجھائے کہ وہ پہلے تو سارا جھوٹ بول رہا تھا۔ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي، ان قریب تو جان لے گا کہ کیسے تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تھا، یہ ذمہ داری دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی میں تو یہ قضا جانتا ہی نہیں، کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو تب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ بھائی یہ بنیادی اصول یاد رکھ لے اور تو جان لے گا کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما زلت قاضیا بعد، پھر اس کے بعد میں مسلسل فیصلے کرتا رہا۔ وہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے، کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کوئی شک نہیں ہوگا کہ مجھے بات نہ سمجھائی ہو۔ جب میں نے دونوں فریقوں کی بات سنی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا۔ تو رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و حسنہ وقواہ ابن المدینی، ابن المدینی نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ یہ ابن المدینی جو ہیں علی بن مدینی ان کا نام ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے سامنے بھی بیٹھا ہوں، میں نے اسے جو ہے وہ بڑا نہیں پایا سوائے ان کے، کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے علم میں چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ اس طرح کا مفہوم جو ہے ان کی بات کا ہے۔ وصححہ ابن حبان وَلَهُ شاہد عند الحاکم، اور مسند حاکم میں ایک شاہد بھی، یعنی اسی معنی کی ایک اور روایت بھی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ دونوں طرف سے بات سنے بغیر ایک فریق کی بات سن کے، ایسے بھی بالکل سچا ہے تب بھی دوسرے فریق کی بات سنی جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، انکم تختصمون الیہ، تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک ان یکون الحنا، وہ زیادہ جو ہے وہ چرپ زبان ہو، زیادہ بہترین انداز میں بات پیش کرنے والا ہو، بحجتی ہی، اپنی دلیل کو، من بعض، دوسرے سے، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنی بات زیادہ جو ہے وہ بہترین انداز میں پیش کرنے والا ہو دوسرے کے مقابلے میں، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کے مطابق جو میں نے اس سے سنا، اس کی بات سے سچا ہے، اور میں نے فیصلہ کر دیا۔ تو ممکن ہے دوسرا بیچارہ سچا وہ تھا، لیکن اس کو بات کرنا نہیں آ رہی تھی، وہ شریف آدمی بات نہیں کر پایا، تو فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، جس کے لیے میں نے اس کے بھائی کا حق کاٹ دیا، یعنی میں نے حق اس کو دے دیا، یہ سمجھا کہ یہ سچا ہے، حالانکہ اس کو تو پتا تھا کہ میں سچا نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ ذرا چرپ زبان تھا، بات کرنے کا فن آتا تھا، تو بات بڑی بنا سنوار کے اس نے پیش کی، سننے والا یہ سمجھے کہ بالکل جو ہے وہ حقیقت ہے بھی یہی، تو فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہی کاٹوں گا۔ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا تو اس سے وہ چیز اس کی ہو نہیں جائے گی، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، لے جائے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے نا، وہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے، باطن میں نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مشہور جو ہے مقولہ بولا جاتا ہے کہ قضاء القاضی ینفذ ظاہرا لا باطنا، کہ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں نافذ ہوتا ہے، باطن میں نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے کہ ظاہری طور پہ وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن حقیقی طور پہ اس کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہے، وہ گناہگار ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ سے، غلط بیانی سے وہ چیز حاصل کی ہے۔ جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ چیز حقیقی طور پہ بھی اس کی ہو جاتی ہے، قاضی کا فیصلہ ظاہر میں بھی نافذ ہوتا ہے، باطن میں بھی نافذ ہوتا ہے، یعنی بات وہ حقیقی طور پہ بھی وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ حدیث اس کے خلاف دلیل ہے کہ وہ موقف درست نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ ظاہر میں نافذ ہو جائے گا، قانونی طور پہ وہ چیز اس کی ہو گئی، ظاہر سے مراد یہ ہے، وعلیکم السلام، قانونی طور پہ وہ چیز وہ اس کی ہو گئی، لیکن حقیقی طور پہ وہ چیز اس کی نہیں ہوئی، وہ اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اگر وہ چیز اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو وہ گناہگار ہے۔ تو یہ بات آپ نے بیان فرمائی، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت جو ہے، اس کے بارے میں یہ معاملہ آ جاتا ہے قاضی کے پاس، دو بندے دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اب قاضی نے فیصلہ کر دیا فلاں کی بیوی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ایسا ہو جائے گا تو وہ اس کی بیوی بن گئی، چاہے اس سے نکاح نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، تو چونکہ اس کو پتہ ہے تو وہ بدکاری کر رہا ہے، وہ بیوی اس کی نہیں ہے،
وہ اس گناہ پہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، ہاں قانونی طور پہ بے شک جو ہے وہ اس کی بیوی بن جائے، وہ کہلائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کیفا تقدس امت، وہ امت کیسے پاک ہو سکتی ہے، لا یؤخذ من شدیدہم لضعیفہم، یعنی وہ گناہوں سے کیسے پاک ہو سکتی ہے، ان میں برکت کیسے نازل ہو سکتی ہے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے کہ جن کے قوی سے کمزور کا حق نہ لیا جائے، لا یؤخذ من شدیدہم، نہ لیا جائے ان کے قوی سے حق، لضعیفہم ان کے کمزور کے لیے۔ جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہے، یہ اصول چلتا ہو، جس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ امت، وہ قوم جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے کیسے پاک ہو سکتی ہے گناہوں سے، ٹھیک ہے، ظلم سے کیسے پاک ہو سکتی ہے، یہ تو پھر ظلم ہوگا وہاں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا نا، تو اس میں کہا تھا کہ میرا سب سے جو اہم میری ذمہ داری کہ میں تمہارے کمزور کو میں قوی سے حق لے کے دوں، ٹھیک ہے، میرا کمزور تمہارے نزدیک قوی ہے، اور جو قوی ہے وہ کمزور ہے، میں اس سے حق لے کے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے یدعا بالقاضی العادل یوم القیامہ، عادل قاضی جو پورا انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی سے رشوت نہیں لیتا، حرام نہیں کھاتا، کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہیں دیتا، انصاف کرنے والا قاضی ہے، تو اس کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، کا من شدت الحساب، وہ حساب کی شدت کو اتنا محسوس کرے گا، یلقا وہ پائے گا حساب کی شدت کو، ما یتمنا کہ وہ خواہش کرے گا، انہ لم یقضی بین اسنین، کاش کہ اس نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں دو بندوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا، ٹھیک، چونکہ انسان سے کچھ نہ کچھ لفظیں تو ہو جاتی ہیں، تو اب یہ جتنا بڑا معاملہ ہے، جتنی بڑی عزت ہے، یہ اتنا بڑا امتحان بھی تو ہے نا، کہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دو لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کرتا، اور ایک لفظ میں فی تمراتن، ایک کھجور کے بارے میں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی فیصلہ، دنیا میں لوگ جو نا وہ چاہتے ہیں، بھاگتے ہیں عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو، وہ جو کل حدیث پڑھی تھی کہ نعمت المرضعہ وبئست الفاطمہ، وہ دودھ پلانے والی بڑی اچھی لگتی ہے، جب مل رہا ہوتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، یہ بھی مجھے مل گیا، یہ بھی مل گیا، لیکن اس کا اصل پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب وہ اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے، لن یفلح قوم ولو امرهم امرا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا معاملہ جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی قوم۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی تھی جب یہ ایران، جس کو اس کے حاکم کو کسرا کہا جاتا تھا نا، کیسر و کسرا جو دو لفظ مشہور ہیں، کیسر یہ شام کا بادشاہ اور کسرا جو ہے وہ ایران کا بادشاہ، تو یہاں کا وہ حاکم جو ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیٹی کو، جس کا نام تھا بوران دخت، تو اسے حاکم بنایا گیا، تو تب آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی، نہیں ہوگی جو عورتوں کو اپنا حاکم بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ہے نا وہ ذہنی ساخت جو ہے وہ ایک اور کام کے لیے ہے، اس کی ذمہ داری اور ہے، وہ اپنے میدان میں بڑی کامل ہے، یہ نہیں کہ عورت کا اس میں کوئی نقص ہے، اس کی ذمہ داری اور قسم کی ہے۔ اللہ نے عورت میں جذباتیت رکھی ہے، تو وہ جذباتیت اس کے بچوں کی جو ہے وہ پرورش میں کام آتی ہے، ورنہ اگر مرد سے کہے نا کہ رات کو سردیوں میں اٹھو اور 4 بار بچے نے پیشاب کیا ہے، اس کو جو ہے وہ دھو کے اور گیلی جگہ پہ خود سو جاؤ، اور بچے کو جو ہے وہ خشک جگہ پہ سلاؤ، ذرا پتہ چل جائے مرد کو ایک دن میں۔ تو یہ عورت کے دل میں اللہ نے وہ محبت اور جذباتیت رکھی ہے، تو
لیکن یہ جو ملکی معاملات ہوتے ہیں ان میں جذباتیت جو ہے وہ نہیں چلتی. اسی لیے دیکھیں نا، طلاق کا اختیار جو ہے وہ ڈائریکٹ عورت کو نہیں دیا کہ جذباتی ہے، یہ تو پھر ہر روز میں 4 بار کہہ دے گی تجھے طلاق، فارغ ہو جاتا تو. اس لیے مرد کو دیا ہے. تو وہ اپنے میدان میں وہ بہترین ہے، کامل ہے. لیکن ہر چیز، ہر شخص جو ہے وہ ہر میدان کے لیے نہیں ہوتا. اس کی ذمہ داریاں اور ہیں اور اس کا میدان اور ہے، مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں. یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، وہ مردوں کو اللہ نے وہ حاکم بنایا ہے. اختیار، فیصلے کا اختیار وہ مرد کے پاس ہوگا. تو یہاں بھی اگر عورت کو دے دیں گے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ابو مریم الازدی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سنوں کے معاملے میں جس کو والی بنا دیا، حاکم بنا دیا، فاحتجب عن حاجاتہم، اور اس نے ان کی ضرورتوں اور ان کی محتاجگی میں درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دی کہ میرے پاس ان کی ضرورت نہ پہنچے، ان کی حاجت میرے تک نہ پہنچے. وہ دربان کھڑے کر دیے جو اجازت نہیں دیتے کسی کو آنے کو، درباری جو ہیں وہ، تاکہ اصل صورتحال حکمران تک پہنچے ہی نہ، وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے. تو جس نے یہ درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دی، احتجب اللہ دون حاجتہ، تو اللہ بھی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، پردہ کر لیں گے جب اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محتاج اللہ کے رحم کا، تو کی رکاوٹ کھڑی ہو. تو جسے یہ ذمہ داری ہے، صرف لوگ جمانے اور آپ چلانے کی ضرورتیں خادم ہم، خادم ہوتا ہے کہ ان کو پورا کرنا، ان کی کرنا، اس کو اس کی درباری کے لوگوں کی اگلی رضی اللہ سر آپ کی آواز ٹھیک نہیں آتی. رشوت پر اور پر کی ہے. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی سر بہت کٹ کٹ ہے. اللہ جی. تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو ہیں وہ ان پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. تو یہ شخص ملعون ہے. تو ایک یہ ہے کہ انسان اپنا حق لیتا ہے، اور اپنا حق لینے کے لیے جیسے آج کل کے حالات ہیں، انسان کو رشوت کے بغیر اپنا حق بھی نہیں ملتا. کسی چیز کا لائسنس لینے ہے، کاروبار کے لیے چاہیے، کہتے جی اتنے پیسے لگیں گے، اب اس کا حق ہے وہ کرے. تو اگر وہ اس لیے اس کو مجبوراً دینا پڑتی ہے اپنا حق لینے کے لیے، تو علماء نے اس پہ کہا ہے پھر یہ مجبور ہے، اس کا گناہ جو ہے تو لینے والے پہ ہوگا. اور اگر یہ صورت نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کا حق لینے کے لیے، یا جیسے یہ کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا تو باقی لوگ بھی مستحق ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے آگے بھی ہیں نمبروں میں، تو یہ رشوت دے کے یہ ان سے آگے نکل جاتا ہے تو اب تو یہ گناہگار ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ نمبر بھی اس کا ہے، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپیہ دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ نیچے والے کو کر کے اوپر کر دیں گے. تو اس صورت میں اس کا حق ہے، یہ حق لینے کے لیے یہ دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کے ہاں مجبور ہوگا اور گناہ جو ہے وہ لینے والے پر ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، ان الخصمین یقعدان بین یدی الحاکم، یہ دو جھگڑا کرنے والے جو ہیں نا
وہ دونوں حاکم کے سامنے بیٹھیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ عزت والا مقام والا ہے، کوئی عہدے دار ہے، حاکم کے سامنے معاملہ آیا تو اس کو کرسی پہ یا دوسرے کو سامنے کھڑا کر لیا جائے، یہ نہیں. دوں گے برابر ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ وقت کا حکمران جو ہے وہ اپنے ہی مقرر کردہ وہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے تو قاضی صاحب جو ہے وہ برابری کا سلوک کرتے ہیں کہ سامنے کھڑے ہو جائیں جی آپ، وہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا. وہ ایک مشہور قصہ ہے، اب سندن کیسا ہے اللہ عالم، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک یہودی نے وہ دعویٰ دائر کیا تھا نا، حضرت علی نے دعویٰ دائر کیا تھا، ایک یہودی جو ہے وہ ایک ذرہ کا، کہ ذرہ میری ہے یہ. تو جو قاضی تھے انہوں نے کہا جی گواہ لے کے آئیں. حضرت علی رضی اللہ کہ گواہی دے گا. حسن کہ لگے بیٹے کی گواہی نہیں ہے باپ کے لیے، غلام گواہی دے گا. آگے ہم یہ حدیث پڑھیں گے. تو گواہی بھی آقا کے لیے قبول نہیں. تو فیصلہ ہوا یہودی کے کہ ٹھیک ہے ابھی ذرا تمہارے پاس ہے. حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ میری ہے، یہ گر گئی تھی اس نے اٹھا لی ہے، تو اس کو مل گئی کہ آپ کے پاس دلیل ہے اور دلیل آپ کے ذمے ہے، آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو یہ ہے، حالانکہ انہی کا مقرر کردہ ہے، اور اسے اس بات کا کیا ذاتی طور پہ یقین نہیں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ بول سکتے ہیں فیصلے کا. اس میں قاضی اپنے کہ مجھے یہ بات لگتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہے، فلاں بندہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں دیا گیا. اگلی حدیث ہے باب الشہادات، گواہیوں کا بیان ہے. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر الشہداء، کیا تمہیں میں باتی بشہادتہ قبل ان یسأل، جو بغیر گواہی طلب کیے وہ آ جاتا ہے، گواہی پیش کرتا ہے. آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں مذمت ہو رہی ہے کہ جو لوگ بغیر مانگے گواہی دیتے، وہ ایک اور پہلو ہے. اور یہ ایک اور پہلو ہے، یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں پہنچا، اب اس کے پاس گواہی، اس کو پتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ جس نے دعویٰ پیش کیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ فلاں بندہ یہ معاملہ دیکھ رہا تھا. اب وہ تو پریشان ہے کہ فیصلہ میرے خلاف جائے گا، چیز میری ہے، مل فلاں کو رہی ہے، اس لیے کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں. اور یہ آتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں نے خود دیکھا تھا تمہارا فلاں سودا کرتے وقت یہ چیز تمہاری تھی. تو اس طرح کہ جو باقاعدہ کو اس کا احسان کرنا مقصود نہیں ہوتا، ایک ہے باقاعدہ اس کو لے کے آئے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ کیا ہو تم نے میرے حق میں گواہی دینی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو بغیر کچھ طلب کیے، صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ کہیں وہ مظلوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس کا ساتھ دینے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے یہ گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا. کہ اس سے اس نے کہا ہے تو ان خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ ہے میرا زمانہ، پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہیں ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہیں. ثم یکون قوم یشہدون ولا یستشہدون، پھر ایسے لوگ آئیں گے وہ گواہی دیں گے حالانکہ لا یستشہدون، یستشہدون ان سے گواہی مانگی نہیں جائے، ویخونون اور وہ ولا یؤتمنون ان میں امانت نہیں ہوگی، امین نہیں ہوں گے، وینذرون ولا یوفون اور ان میں عام ہوگا، موٹاپا
نمایاں ہونے سے ہے کہ وہ حلال و حرام کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، کھا کھا کے نہ مطلقاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ حلال کھاتا ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، وہ جسم میں جو ہے وہ موٹا ہے تو کوئی اس کی برائی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے نا کہ جو شخص وہ کوئی آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، وہ جو کچھ بھی آئے ٹھیک ہے حرام کر جاتا ہے، تو اس میں موٹاپا تو ظاہر ہوگا۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، وہ حرام سے بچنے والا ہے، ایک ایک لقمہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال کا ہو، کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، تو ایسا شخص جو اگر اس میں وہ موٹاپا آ بھی گیا ہے تو یعنی یہ کوئی ایسا اس کے لیے باعث عار نہیں ہے کوئی چیز۔ اگلی روایت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تجوز شہادت خائن ولا خائنت، کسی خائن کی جس کی خیانت ثابت ہو گئی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی گواہی آئندہ کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ ولا ذی غمر علی اخیہ، اور نہ ہی وہ شخص جو اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھنے والا ہے، جن کی لڑائی مشہور ہے نا کہ یہ تو فلاں اس کا دشمن ہے، اب وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ کہہ سکتا ہے یہ تو میرا دشمن ہے، وہ آج سے 10 سال پہلے ہماری لڑائی ہوئی تھی، پورے جو ہے وہ پتہ ہے لوگوں کو، تو یہ تو میرے خلاف گواہی دے گا تاکہ مجھے پھنسا سکے، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح لا تجوز، جو کسی گھر تو اسی سے کہا ہے کہ قبول نہیں، اور غلام کی گواہی وہ آقا کے حق میں قبول نہیں ہے، چونکہ اس کا گزارا انہی کے ساتھ ہے، ممکن ہے انہوں نے جھوٹ کے لیے اس کو آمادہ کیا ہو کہ بھائی اگر ہمارے ہاں رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جیسے یہ ملازم طبقہ بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کی گواہی دینے پہ۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لا تجوز شہادت بدوی علی صاحب قریۃ، کسی بدوی بدو دیہاتی اس کی گواہی، اس کا یہ ہے کہ عام طور پہ وہ دیہاتی لوگ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی عدالت معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جانتا کوئی نہیں، وہ اجڑ قسم کے لوگ ہیں، اب وہ آ کے گواہی دیتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کسی کو۔ اگر کوئی معروف العدالہ ہے، پتہ ہے کہ بے شک وہ فلاں دیہات کا رہنے والا ہے، بدو ہے، لیکن وہ نیک شخص ہے، سکا شخص ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اگلی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ ابا، انہوں نے خطبہ دیا حضرت عمر بن خطاب نے، اور اس میں یہ فرمایا تھا، ان اناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جاتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اگر کوئی بندہ غلط کرتا نا، کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتے، آپ معاملے کی حقیقت کو سمجھ جاتے، آپ فیصلہ کر دیتے۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، اب تو ایسا نہیں ہوگا کہ قاضی پر وحی آئے گی کہ یہ فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اب ہم تو تمہیں پکڑیں گے اب جو ہمارے لیے تمہارے اعمال سے ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، نحن نحکم بالظواہر، ہم تو فیصلہ کریں گے ظاہر کے مطابق، اب اندر سے کیا ہے وہ اللہ کو پتا۔ تو ایسے ہی اب جو معاملہ ظاہر آ گیا، بظاہر ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، گواہیاں آ گئی، ممکن ہے گواہ بکے ہوئے، گواہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن قاضی کو پتہ نہیں چلتا، قاضی تو گواہیوں کو دیکھتا ہے، فیصلہ دے دیتا ہے، تو وہ ظاہر پر اس نے فیصلہ دے دیا،
ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کریں گے ظاہر پر، اب کسی کے اندر کیا ہے وہ اللہ کو پتا۔ تو ایسے ہی کہ کسی کے بارے میں کہنا یہ تو ہے ہی منافق، بھی ہمیں کیا پتا وہ منافق ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اندر اس کے اللہ کا کتنا ڈر ہو۔ تو ہم کسی کے باطن پر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے کہ یہ اندر سے ایسا ہے، ہم فیصلہ کریں گے ظاہر کے مطابق۔ جی اگلی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں انہ عد کہ بے شک اپنے شمار کیا ہے شہادت الزوری جھوٹی گواہی کو فی اکبر الکبائر سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں، جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا بھی ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی دوستی کے لیے کسی دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے حق میں گواہی دے دے، حالانکہ اس کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے جو ہے جھوٹی گواہی دے دے، تو یہ وہ جو بڑے گناہ ہیں انسان کو ہلاک کر دینے والے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹی گواہی پیش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک بندے سے کہا تھا سمجھانے کے لیے، ترشمسا، سورج دیکھ رہا ہے تو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی یہ سورج تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا علی مثلھا فشل، اگر حق اتنا واضح ہو، تجھے اتنا یقین ہو جیسے یہ سورج کو دیکھ رہا ہے، اگر بالکل اس طرح جو ہے وہ 100% بات تمہارے لیے واضح ہو تو پھر گواہی دے، او دا یا چھوڑ دے، یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو چھوڑ دے، گواہی نہ دے۔ پھر تو گواہی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تیرے اس گواہی پر فیصلہ ہوگا، اور تجھے اس بات کا اگر یقین ہی نہیں ہے ایک بات کا تو پھر گواہی بھی نہ دے۔ یعنی محض گمان پر میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہوا ہوگا، اس پر گواہی نہیں ہو سکتی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین وشاہد، اللہ کے نبی نے ایک قسم اور ایک گواہ کی بنا پر فیصلہ دیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ مالی معاملات میں دو گواہ ہوں گے، لیکن اگر ایک گواہ موجود ہے دوسرا گواہ ملتا نہیں تو پھر وہ قسم لے لی جائے گی۔ مدعی جو ہے وہ گواہ اس نے ایک پیش کیا، دوسرا گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو شاید وہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ واقعی ہی یہ چیز میری ہے، مثال کے طور پہ۔ تو اب ایک گواہ اور ایک قسم پر جو ہے اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت مروی ہے۔ اچھا جی اگلا باب ہے بینات، باب دعویٰ اور دلائل کا بیان۔ دعویٰ اس میں اصول و ضوابط کیا ہیں کہ جس شخص نے دعویٰ کرنا ہے عدالت میں وہ کیا کرے، اور اس پر دلائل وہ کس کی ذمہ داری ہے، کون جو ہے گواہ پیش کرے گا، دلائل کون پیش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کریم علیہم لوگوں کو ان